میجک پینسل کی کہانی۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، پاکستان کے شمالی علاقے میں ہری بڑی پہاڑیوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک ننھی سی بچی رہتی تھی جس کا نام للی تھا۔ للی کو بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ اس کی کمرے میں دیواریں اور درازیں پر ہر وقت بنائی ہوئی تصویریں سے رنگ بناتی رہتی، کبھی پھولوں کے کھیت اور کبھی اپنی امی اور ابو کے چہرے۔ مگر ایک بات ہمیشہ اسے اداس کر دیتی تھی، وہ جتنی خوبصورت تصویریں اپنے ذہن میں سوچتی تھی اتنی حسین کاغذ پر نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن روشن صبح کو للی گاؤں کے بازار میں گھوم رہی تھی۔ بازار بہت ہی رنگین اور مصروف تھا۔ کہیں آموں کے ڈھیر لگے تھے، کہیں اناروں کی ٹوکریاں سجی تھیں، مسالوں کی خوشبو ہوا میں گل رہی تھی، اور کہیں دور سے ایک فقیر بانسری بجا رہا تھا۔ اسی بھیڑ میں للی کی نظر ایک پرانی سی دکان پر پڑی۔ دکان دھول مٹی سے بھری تھی اور اس پر لکھی تختی مانت پڑ چکی تھی۔ دکان کے اندر بیٹھا ایک عجیب سا دکاندار تھا جس نے رنگ برنگی چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑی چوڑی دار ٹوکری تھی اور جو بار بار اس کی آنکھوں پر آ جاتی تھی۔ دکاندار نے للی کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، آہا ننھی مصور، کیا تلاش کر رہی ہو؟ للی نے آ بھری اور بولی، کاش میں وہ تصویریں بنا سکتی جو میرے دل میں ہیں، مگر میرا ہاتھ میرا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی دکاندار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے دکان کے کونے میں رکھے ایک پرانے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پینسل نکالی۔ وہ عام پینسل کی طرح نہیں تھی، مگر اس پر ہلکی سی سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ یہ ہے جادوئی پینسل، دکاندار نے سرگوشی کی۔ یہ تمہارے تخیل کو حقیقت میں بدل دے گی۔ جو تم سوچو گی وہ کاغذ سے نکل کر زندہ ہو جائے گا۔ للی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً پینسل لی، دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑ گئی۔ اس رات للی اپنے چھوٹے سے کمرے میں میز پر بیٹھی۔ کمرہ اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے بھرا ہوا تھا، مگر آج کا منظر مختلف تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ جادوئی پینسل تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کاغذ پر ایک خوبصورت تتلی بنائی۔ پھر اچانک تتلی نے پر پھڑپھڑائے اور کاغذ سے باہر نکل آئی، اور رنگ برنگی تتلی کمرے میں اڑنے لگی۔ کبھی کھڑکی پر بیٹھتی، کبھی للی کے بالوں میں چھپ جاتی۔ للی خوشی سے چیخ اٹھی، یہ تو کمال ہو گیا۔ اس دن کے بعد للی ہر روز نئی نئی چیزیں بنانے لگی۔ کبھی اس نے ایک گھوڑا بنایا جو دوڑنے لگا، کبھی اس نے ایک پرندہ بنایا جو گانا گانے لگا۔ گاؤں کے سب بچے اس کے کمرے میں آ کر حیرت سے یہ جادو دیکھتے، مگر جادو ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی، للی نے بوریت کے مارے ایک ڈرائنگ بنائی۔ اس کے ذہن میں ایک خوفناک ڈریگن کا خاکہ تھا۔ جیسے اس نے ڈریگن کے تیز پر دھڑکتے ہوئے منہ کو مکمل کیا، کاغذ لرزنے لگا۔ اچانک ڈریگن دھاڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور اس کے ہر کمرے میں چھت پر ٹکرانے لگا۔ للی ڈر گئی۔ اس نے فوراً وہ کاغذ پاڑنے کی کوشش کی، مگر ڈریگن زندہ ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ گھبرا کر للی بازار کی طرف دوڑی اور اس دکاندار کی دکان پر پہنچی۔ سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا جی میری مدد کریں، میں نے غلطی سے ایک خطرناک ڈریگن بنا دیا ہے۔ دکاندار نے سکون سے اس کی بات سنی اور پھر مسکرا کر کہا، پینسل تمہاری ہے بیٹی، جادو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے ڈریگن بنایا ہے تو تم ہی اس کا علاج ڈھونڈ سکتی ہو۔ یاد رکھو، آرٹ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ للی کو اچانک ایک خیال آیا۔ وہ گھر پہنچی اور اس نے جادوئی پینسل سے فوراً ایک بہادر سپاہی بنایا جس کے ہاتھ میں ڈھال اور تلوار تھی۔ پھر اس نے ایک شفاف جھیل بنائی۔ سپاہی نے ڈریگن کو جھیل میں لے جا کر اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ ڈریگن کی آگ بجھ گئی، اس کے اوپر ٹھنڈے ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہ غائب ہو کر کاغذ میں واپس سما گیا۔ للی نے سکون کی سانس لی۔ اس کے دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جادوئی پینسل سے صرف اچھی اور خوشی دینے والی چیزیں ہی بنائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ للی کی تصویریں گاؤں والوں کے لیے جادو بن گئیں۔ کبھی وہ چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے کھلونے بناتی، کبھی کسانوں کے پھول اور درخت۔ اس نے سب کو یہ سکھایا کہ اصل آرٹ وہ ہے جو دوسروں کی زندگی میں خوشی لائے۔ یوں للی صرف ایک مصورہ نہیں بلکہ گاؤں کی سب سے خوبصورت اور کہانی کار اور خوبصورتوں کی خوابی بنانے والی لڑکی بن گئی۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک اور نئی خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔